الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعے کو بندے نے یاد کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو کچھ ظاہر کے گناہ بیان کیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر حسب توفیق اور حسب موقع کچھ باطن کے گناہ بیان کیے جائیں گے. گناہوں سے بچنے کی اہمیت مثالوں کے ساتھ گزشتہ جمعے بیان ہو چکی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اہمیت اپنی جگہ باقی ہے کہ بہرحال ہمارے اندر جو بہت بڑی کمی ہے وہ گناہوں سے نہ بچنے کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم ناقص اور نامکمل ہیں. اور حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان کو کامل مسلمان ہونا چاہیے، مکمل مومن ہونا چاہیے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے. یہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں. آج میں وضو کے بارے میں کچھ تو فضیلت بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، دوسرے دو گناہوں کی طرف متوجہ کروں گا انشاءاللہ. گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور فضیلت سن کر کے اپنے وضو کی قدر کرنی چاہیے اور اپنا وضو سنت کے مطابق درست کرنا چاہیے. وضو کے متعلق وہ فضیلت یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد خیف میں تشریف فرما تھے. مسجد خیف مکہ مکرمہ میں مینا کے شروع میں ہے، جہاں پر 3 جمرات پر کنکری حج کے دوران ماری جاتی ہیں. اس مسجد میں 70 انبیاء مدفون ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بھی ہوا ہے. تو ایک مرتبہ اس مسجد خیف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں. تو وہاں 2 آدمی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جن میں سے ایک انصاری تھے اور دوسرے ثقفی تھے. انصاری ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے اور حضور ہجرت کر کے ان کے یہاں تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے جان و مال سے آپ کی خدمت کی، حفاظت کی اور تعاون کیا. اور ثقفی بنو ثقیف کی طرف منسوب ہے، یہ بھی ایک قبیلہ ہے جو طائف کے اندر آباد تھا. شروع میں یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو 2 آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں سے ایک انصاری تھے اور دوسرے ثقفی. انہوں نے آ کر کے حضور سے عرض کیا کہ ہم کچھ آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں بتا دوں تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاہو تو تم پوچھ لو، میں خاموش رہتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ ہی بتا دیجیے ہم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہمارے ایمان و یقین میں اور اضافہ ہو. اس کے بعد انصاری نے ثقفی سے کہا کہ پہلے تم حضور سے پوچھو کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں. ثقفی نے کہا نہیں، آپ کا درجہ اعلیٰ ہے، آپ پہلے پوچھیں کہ آپ کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں. پہلے تو انہوں نے معذرت کی، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا اچھا میں پوچھتا ہوں. تو انصاری صحابی نے حضور سے پوچھا بتائیے حضور میں کیا آپ سے دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے فرمایا تم نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت دریافت کرنے کے لیے آئے ہو. تو سنتے اس نے کہا کہ واللہ واقعی میں یہی پوچھنے کے لیے آپ سے حاضر ہوا تھا، واللہ میں یہی بات دریافت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے نماز کے متعلق نماز کی فضیلت بیان فرمائی، جس میں سب سے پہلے وضو کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا. وہی ہمیں توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا دیکھو جب تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھو، اب اس میں ہر نماز آ گئی، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو. جب آج فرمایا جب تم نماز کے لیے اٹھو تو سب سے پہلے کامل وضو کرو. یہ لفظ بہت قابل توجہ ہے. یہ نہیں فرمایا وضو کر لو، کامل وضو کرو. اب کامل وضو کا مطلب مختصر تو یہ سنت کے مطابق وضو کرو.
جب وضو کرو سنت کے مطابق کرو. سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ مشہور و معروف ہے. علیکم سنتی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، بیشی زیور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، فقہی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد فرمایا جب تم کامل وضو کرو گے تو جب تم کلی کرو گے تو تمہارے ہونٹوں سے بھی گناہ نکل جائیں گے. تم نے منہ سے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے وہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ تمہارے ہونٹوں سے بھی گناہ پانی کے ساتھ بہہ کر چلے جائیں گے. اور جب تم ناک میں پانی دو گے تو ناک کے دونوں سوراخوں سے پانی کے ساتھ ناک کے گناہ نکل جائیں گے. جب چہرہ دھو گے تو چہرے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ بہہ جائیں گے، یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں سے بھی گناہ نکل جائیں گے. اور جب تم ہاتھ دھو گے تو تمہارے ہاتھوں کے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ ناخنوں سے وہ نکل کر نیچے گر جائیں گے اور بہہ جائیں گے. اور جب تم سر کا مسح کرو گے تو سر کے گناہ نکل جائیں گے. اور جب پیر دھو گے تو پیر کے گناہ بھی نکل جائیں گے، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی گناہ نکل جائیں گے. گویا وضو ایسا مبارک عمل ہے کہ اس کے کرنے سے وضو کرنے والے کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد تم نماز ادا کرو. پھر نماز ادا کرنے میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو. خشوع خضوع اور آرام و اطمینان سے نماز پڑھو. یہ میں حدیث شریف کے الفاظ کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں. حدیث شریف میں یہ کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ تو پھر اطمینان سے کھڑے رہو اور جو کچھ تمہیں قرآن شریف یاد ہے وہ پڑھو. اس کے بعد پھر رکوع کرو اور رکوع کے اندر بھی بالکل اطمینان سے رکوع کرو. جسم کے سارے جوڑ اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں، اس میں کہیں عجلت اور جلد بازی نہ ہو. اس کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدے میں جاؤ اور سجدہ کرو. الآخری اس طرح سے آپ نے بیان فرمایا کہ نماز کو آرام آرام سے اطمینان سے ادا کرو. حاصل یہ سنت کے مطابق ادا کرو. وضو بھی سنت کے مطابق کرو اور نماز بھی سنت کے مطابق خشوع و خضوع سے آرام و اطمینان کے ساتھ پڑھو. اور فرمایا دن کے شروع میں بھی نماز پڑھو. دن کے شروع میں فجر کی نماز بھی آ گئی اور دیگر نوافل بھی آ گئی، ظہر کی نماز بھی آ گئی اور شام کی نمازیں بھی، شام کو بھی نمازیں پڑھو جس میں عصر مغرب عشاء بھی آ گئی اور دیگر شام کی نوافل بھی آ گئی. پھر اس کے آخر میں فرمایا اگر تم تہجد میں نماز پڑھو گے تو اس کے تو کہہ نہیں گیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تو وہ تو بہت ہی سونے پہ سہاگا ہے اور اس کی آپ نے بڑی ترغیب اور حوصلہ افزائی فرمائی. غرض کے تہجد میں پڑھو، عشاء میں پڑھو، مغرب عشاء میں پڑھو، ظہر عصر میں پڑھو، ظہر فجر میں پڑھو. جب بھی نماز پڑھو نماز آرام آرام سے اطمینان سے پڑھو. اور اس کے لیے جو وضو کرو وہ سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کرو. تو اس سے معلوم ہوا وضو بڑی اعلیٰ عبادت ہے اور انسان کے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے. اور دن میں آدمی 5 نمازیں تو پڑھتا ہی ہے، تو 5 مرتبہ جب وضو کرے گا تو نماز کی برکت سے گناہوں سے بھی ساتھ ساتھ بالکل پاک صاف ہو جائے گا. اور وضو کی ایک اور فضیلت دوسری حدیث میں
اور وہ یہ ہے کہ وضو میں سنت یہ ہے کہ جب آدمی وضو شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے. اب بسم اللہ میں چاہے صرف لفظ بسم اللہ ہی پڑھ لے، یہ کم سے کم درجہ ہے. پھر دوسرا درجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی الفاظ ہیں بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو عظیم شان والا ہے، جو بڑی عظمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا. یہ تو مختلف روایتوں میں الفاظ ہیں، جو ان سے بھی آپ پڑھ لیں گے سنت ادا ہو جائے گی. جتنا زیادہ پڑھیں گے زیادہ اس کا ثواب ہوگا انشاءاللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی آدمی وضو کے شروع میں یہ دو لفظ کہتا ہے بسم اللہ والحمد للہ، جو شخص وضو کے شروع میں کہتا ہے بسم اللہ اور پھر کہتا ہے الحمد للہ، تو بسم اللہ والحمد للہ بسم اللہ والحمد للہ وہ یاد کر لیں آپ. تو اس حدیث میں ان دو کلموں کی فضیلت یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو فرشتے بندے کی حفاظت پر مقرر ہیں وہ اس کے لیے نیکیاں لکھنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ لکھتے لکھتے جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا لکھتے رہیں گے. اب کسی کا وضو 1 گھنٹہ رہا تو 1 گھنٹے تک فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے. اور کتنے مسلمان ہوئے ہیں جو عصر کے وضو سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کے لیے وضو کر لیتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو عصر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو 2-3 گھنٹے ہو جاتے ہیں اس میں. تو 2-3 گھنٹوں تک وہ برابر فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت دیکھو کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ساری رات ایک ہی وضو سے انہوں نے عبادت کی ہے، ایک ہی وضو سے. یقیناً وہ ان سنتوں پر بھی عمل کرتے ہوں گے تو یہ ثواب الگ رہا اور عبادت کا ثواب الگ رہا. سبحان اللہ. تو ہم تو ان کی کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ اپنا وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمد للہ کہنے کا معمول بنا لیں. اب چاہے آدھا گھنٹہ وضو رہے، کسی کا 1 گھنٹہ، کسی کے 2 گھنٹے، کسی کے 3 گھنٹے، جوانوں کے 4 گھنٹے بھی آسانی سے ہو سکتے ہیں. تو 4 گھنٹے تک فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے. جب وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر وہ نیکیاں لکھنا بند کر دیں گے. تو خیر یہ فضیلت بھی مجھے بتلانی تھی کہ بھئی یہ 4 کلمے میں نے بتا دیے وضو کے شروع میں، بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یا بسم اللہ والحمد للہ. ہم کو چاروں پڑھ لیتے، اس میں کیا حرج ہے؟ چاروں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. بھائی جس سے دنیا کمانے کے اندر ہم ایک کے بعد 4 کام کر لیتے ہیں. سائڈ بزنس الگ چل رہی ہے اور اصل کاروبار الگ چل رہا ہے، ملازمت الگ چل رہی ہے اور دوسرے ٹائم الگ سے کام ہو رہا ہے. تو دنیا کمانے کے لیے ہم ایک سے ایک کے بجائے 2-2 3-3 کام کر لیتے. تو آخرت کمانے کے لیے بھی تو ایسے ہی کرنا چاہیے. اور یہی ہماری سمجھ وہاں بھی کام آنی چاہیے کہ بھائی آسانی سے اگر ایک ہی عمل میں 4 کلمے پڑھ سکتے تو پڑھ لینا چاہیے. اور اس کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو، وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو اور ممنوع وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنی چاہیے. یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو مستحب ہے، وہ اس کے بڑا ثواب ہے. اور اس کا ثواب وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ جب حضور معراج میں تشریف لے گئے تو واپس آ کر کے آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے شب معراج میں تمہارے پیروں کی چاپ اپنے آگے آگے سنی، تمہارے چلنے کی آواز میں نے اپنے آگے آگے سنی.
تو مجھے تعجب ہوا کہ بلال کی یہاں تک پہنچ ہے، تو پھر ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ کہا ایک تو یہ کہ حضور میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں. دوسرے جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 نفل بھی پڑھتا ہوں، میں وضو کے بعد 2 رکعت نفل چھوڑتا نہیں ہوں. جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں. فرمایا تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے تم کو یہ درجہ عطا فرمایا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو باوضو رہنا بھی کوئی مشکل نہیں. اور اگر کوئی بوڑھا ہے، اسے پیشاب کی تکلیف رہتی ہے، یا کمزور ہے یا بیمار ہے، تو میں ایک اور سنت بتلاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، مگر اس میں نفل نہیں پڑھ سکتے. وہ یہ ہے کہ وضو ٹوٹتے ہی تیمم کر لو. اب تیمم کرنا کیا مشکل کام ہے؟ وضو ٹوٹا تو استنجا تو کرتے ہی ہے نا آدمی. استنجا کے بعد بجائے وضو کے آپ تیمم کر لو. تیمم کر کے کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہم کمزوروں کے لیے تو یہ بہت ہی آسانی کی بات ہے. ہر وقت بات تیمم رہے، سبحان اللہ. جیسے باوضو رہنا تو اعلیٰ درجہ ہے، بات یم رہنا بھی حضور کی سنت ہے. جب سنت ہے تو اسی پر عمل پیرا ہو جائے تو ہر وقت بات یم رہے. اس میں تو کوئی دفاع نہیں. سردی کا بہانہ بھی اس میں تو نہیں چل سکتا، کیونکہ گرمی میں سردی تیمم کرنا تو دونوں میں یکساں ہے. بس خیال ہے کہ جو ہے وضو ٹوٹا اور بس فوراً ہی باتھ روم سے باہر آ کر کے دیوار پہ آپ تیمم کر لیں، ماربل پہ آپ کر لیں، ٹائل پہ آپ کر لیں، سیمنٹ پہ آپ کر لیں، ڈسٹمبر پہ آپ کر لیں. سب چیزوں پہ تیمم جائز ہے. پینٹ پہ نہیں کر سکتے. اگر پینٹ ہے دیواروں کے اوپر تو اس پہ تیمم جائز نہیں ہے. اس کے لیے ہونی چاہیے ایسی چیز جو چونا ہو یا چینی ہو، یعنی ٹائل ہو، یا پھر ماربل ہو یا سیمنٹ ہو یا دانا ہو. ان سب پہ ہو سکتا ہے، دیوار پہ بھی ہو سکتا ہے، زمین پہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا تیمم کرنے کا معمول ہونا چاہیے تاکہ ہم ہر وقت با تیمم رہیں. اور با تیمم رہنے والا بھی با طہارت ہے، یعنی وہی پاک کے حکم میں. جیسے تیمم کرنے سے آدمی، جیسے وضو کرنے سے آدمی پاک ہوتا ہے، ایسے تیمم کرنے سے بھی آدمی پاک ہو جاتا ہے. بس یہ ہے کہ اس تیمم سے نفل نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اسی طرح، کیونکہ یہ وہ تیمم نہیں ہے جو وضو قائم مقام ہوتا ہے اپنی شرائط کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی رحمت سے باوضو با تیمم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وضو کے متعلق جو گناہ ہے وہ آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق آئندہ بیان کریں گے انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.